أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کیے، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے سکون ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ایمان لانے کے بعد ایمان پر عمل کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ایمان کے سارے ارکان پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ حقیقت میں یہی لوگ سکون کی زندگی گزارنے والے ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ چین کی، اطمینان کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ملنے والی ہے۔ محترم حضرات، موجودہ انسانی زندگی کا آج سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج اپنے پاس انسان سب کچھ رکھتے ہوئے پریشان ہے۔ آج انسان کے پاس جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اہل و عیال ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج جس انسان کے پاس دنیا جتنی زیادہ ہے وہ انسان اسی قدر پریشان حال ہے۔ حضرات، آج اگر یہی سوال اگر ہم قرآن مجید اور احادیث رسول سے کرتے ہیں کہ آخر انسان پریشان کیوں ہے، آخر انسان کی زندگی میں امن و امان کیوں نہیں ہے، آخر انسان کی زندگی بے چین و مضطرب کیوں ہے، تو بہت سارے اسباب کھل کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک اسباب اور سرتباب کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کیے، اپنے ایمان میں گناہوں کی ملاوٹ نہ کیے، اپنے ایمان میں نافرمانیوں کی ملاوٹ نہ کیے، اپنے ایمان میں معصیتوں کی ملاوٹ نہ کیے۔ حضرات، ایک بات یاد رکھیے، ایمان کا اور امن کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایمان امن سے ہی مشتق ہے۔ جس انسان کی زندگی میں ایمان ہوگا اس کی زندگی پرسکون ہوگی، اور جس انسان کی زندگی میں ایمان نہیں ہوگا حقیقت میں وہ اس انسان کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون زندگی کو برباد کرنے والے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب بتایا کہ جو انسان ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں گناہوں کی ملاوٹ کرتا ہے، نافرمانیوں اور معصیتوں کی ملاوٹ کرتا ہے، ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی چین نہیں آئے گا، کبھی سکون نہیں آئے گا، اس کی زندگی سے اطمینان نام کی چیز ہی فوت ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ کالا نقطہ لگا دیتا ہے۔ اگر وہ فوری توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اگر گناہ کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ بڑھتے بڑھتے سارا دل پر اس کے چھا جاتا ہے، کالا سیاہ نقطہ۔ اور اس انسان کے سامنے ایمان کی بات رکھیں، یقین کی بات رکھیں، دین کی بات رکھیں، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ عمل نہیں کرے گا۔ تو حضرات، سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے پہلا سبب گناہ ہے، اور دوسرا اہم سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری، اللہ کے ذکر سے دوری، اللہ کے احکام سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کے ذکر و اذکار سے دوری۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری یہ ہماری زندگی کے مضطرب ہونے کی سب سے اہم وجہ ہے۔ ہماری زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے ذکر و اذکار سے دور ہیں، اللہ کی شریعت سے دور ہے، اللہ
کے احکام سے دور ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے قرآن سے اعراض کرے گا، میری شریعت سے اعراض کرے گا، میرے دین سے اعراض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر کر رکھ دے گا۔ اس لیے حضرات یاد رکھیے، دلوں کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، زندگی کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، زندگی کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، زندگی کا سکون اللہ کے ذکر و اذکار میں ہے، زندگی کا سکون اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا ہے۔ حضرات اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کے سکون کو برباد کرنے والی ایک اور اہم وجہ حرص و ہوس، لالچ۔ یاد رکھیے، قناعت بہت بڑی دولت ہے، قناعت پسندی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے اس حال میں میں مست ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حرص و ہوس، لالچ، دنیا کو دیکھنا اور دنیا کو لچی ہوئی نگاہ سے دیکھنا، دنیا کی چاہت میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کو پانے میں، یاد رکھیے یہ حرص و ہوس، یہ لالچ، یہ ایسی بیماری ہے جس کی دوا موت ہے، جس کی دوا قبر ہے۔ یہ حرص و ہوس کی بیماری قبر میں جا کے ہی جو ہے یہ حرص و ہوس کی بیماری ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی چاہت نے، دنیا کے مال نے، دنیا کے عیش و آرام نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اسی کے ساتھ ساتھ یہ حرص و ہوس ہماری زندگی کے سکون کو برباد کر دی۔ ہمیشہ مال کی چاہت، دنیا کی چاہت، یہ چاہت جو ہے ہماری زندگی کے سکون کو مسترد کر کر رکھ دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسری اہم سبب ہماری زندگی کے سکون کو برباد کرنے کی وہ ہے حسد۔ حسد، میں اپنے سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہوں، میں اپنے سامنے والے کی کامیابی کو دیکھ کر جلتا ہوں، میں اپنے سے سامنے والے کے مال کو دیکھ کر جلتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کی کامیابی کو دیکھ کر جلتا ہوں۔ یاد رکھیے، جس انسان کے زندگی میں حسد آ جائے وہ خامخواہ 24 گھنٹے مضطرب رہے گا، 24 گھنٹے پریشان رہے گا۔ یہ سکون زندگی کو برباد کرنے والے اسباب میں سے ایک بہت بڑا اہم سبب ہے، اور سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ ما خلا جسد من حسد، کسی انسان کا جسم ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر حسد نہ پایا جائے، ہر انسان کے اندر حسد ہوتا ہے، لیکن کہا فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے حسد کو چھپائے رکھے، اپنے حسد کو ظاہر نہ کرے، حسد ہے تو اس کو اندر دبائے رکھے، یہ بہترین انسان ہے۔ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، اگر کوئی انسان کسی کے مال کو دیکھ کر جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، دولت کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے، کہا یہ سب سے بڑا کمینہ انسان ہے۔ وَأَمَّا الَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، سب سے بڑا کمینہ انسان وہ ہے جو اپنے حسد کو ظاہر کر دے۔ حضرات ایک اور اہم سبب ہماری اپنی سکون زندگی کو برباد کرنے والی وہ ہے خاندان کے جھگڑے، خاندان کی لڑائیاں، شوہر کی بیوی سے لڑائی، بیوی کی شوہر سے لڑائی، والدین کی ماں باپ، والدین کی بچوں سے لڑائی، بچوں کی والدین سے لڑائی، بھائی کی بھائی سے لڑائی، بہن کی بہن سے لڑائی، خاندان کی خاندان سے لڑائی۔ یاد رکھیے یہ خاندانی جھگڑے یہ ایک انسان کے زندگی کے سکون کو برباد نہیں کرتی، بلکہ یہ دو خاندان اور سارے خاندان کے سکون کو برباد کر کر رکھ دیتی ہے۔ حضرات خاندان نام ہے متحد ہو کر رہنے کا، خاندان نام ہے ایک جٹ کے ساتھ رہنے کا، مرضیات کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا۔ آپ الگ نفس کے ذہن رکھتے ہیں، آپ کی الگ تمنا ہے، آپ کی الگ خواہش ہے، سامنے والے کی الگ خواہش ہے، نفسیات کا میل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خاندان میں ہمیں چاہیے کہ بسا اوقات صبر کر کر چلنا چاہیے۔ ہر سنی ہوئی بات پر اگر آپ رکیں گے، ہر دیکھی ہوئی بات پر اگر آپ رکیں گے تو یہیں سے خاندان میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے خاندان میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے بسا اوقات دیکھ کر بھی اندیکھا کر جانا چاہیے، بسا اوقات سن کر بھی انسنا کر جانا چاہیے۔ خاندان نام ہے ایک جٹ رہنے کا، ایک جہدی سے رہنے کا، یہاں پر مرضیات کا ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ صبر کر لیجئے یا پھر بسا اوقات کسی دوسرے کو صبر کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر خاندان چلتا ہے، ورنہ خاندان کی یہ لڑائی، خاندان کی یہ ٹکراؤ، خاندان کی یہ جھگڑے انسان کی ساری زندگی کے سکون کو برباد کر کر رکھ دیتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سکون زندگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس چیز سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو ہماری سکون زندگی کو برباد کر دے۔ آمین۔